جی ڈی ٹریڈرس، گولڈ اتنا اوپر آ چکا ہے نا، میں ابھی آپ کو ایسی ٹریڈ بتاؤں گا جس پہ بہت سارے آپ پروفٹ گین کرنے والے ہو. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایکویٹی بیلنس ہو اور گولڈ اتنا اوپر آ چکا ہے، اتنا اوپر آ چکا ہے، آپ سیل لگائیں، سیل لگا کے چھوڑ دیں. ایسی بہت سی بکواس کنٹینٹ اور بہت بکواس ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں، اور دکھانے والے بھی وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کی باتیں سن کے ان کے اکاؤنٹ ابھی ہیج میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کا $40,000 کا اکاؤنٹ ہیج میں پڑا ہوا ہے اور ایکویٹی پیچھے $50 رہ گئی ہے. ایک بندے کا اکاؤنٹ دیکھا جو کہ $17,000 تھا، اس کا ہیج پڑا ہوا ہے اور ابھی اس کی ایکویٹی 3,000 یا 3,200 رہ گئی ہے. صرف آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ اگلے بندے کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ سیل لگا کے چھوڑ دو، اور سارا تاریخ بھی بتا رہے ہو، ایسے بتا رہے ہو کہ جیسے کہ آپ نے کوئی جنگ فتح کرنی ہے. آپ کے کہنے سے آپ کا کچھ نہیں گیا ہوگا، لیکن یار کسی دوسرے کا نقصان ہو گیا ہے. آپ کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ $500 آپ کے جیب میں ہوگا، جو دیکھنے والا اس کے جیب میں 50,000 بھی ہو سکتا ہے. صرف آپ کو فالو کر کے اس نے اپنا بیڑا غرق کر دینا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے کیا ہے. یہ صرف ایک بندے کی میں بات نہیں کر رہا، نہ ایک بندے کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. یہ بہت سارے یوٹیوب پہ بیٹھ کے یار انہوں نے بڑی خرابی کر دی ہے. آپ ٹریڈ لگا رہے ہو جس کے اوپر کوئی بھی سٹاپ لاس مینشن نہیں کر رہے. یہ حرکتیں نہ کریں. آپ کے پاس اگر نالج ہے نا، یا تو اپنے نالج کو بڑھا لیں یا کچھ سیکھیں. میں کسی کو سکھانے کے لیے ادھر میں بیٹھتا ہوں تو بھائی میں سب سے پہلے سٹاپ لاس ہے. دوسرا جی، ایک اور چیز بڑی فنی دیکھنے کو ملی ہے کہ جی ایک دم مارکیٹ 2305 کا لیول جیسی بریک کرتی ہے اوپر جاتی ہے، اور اوپر جاتی گئی ہے تو بس وہ بھی مجھے اسکرین شاٹ ملنے شروع، کیونکہ اسکرین شاٹس مجھے تب ملتے ہیں جب کسی بیچارے کا لاس ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ گولڈ اتنا کیوں کر رہا ہے، اتنا ریلائبل کیوں نہیں ہو رہا، یا یہ نہیں ہو رہا، آپ بتائیں یہ کیوں اتنا جا رہا ہے. جب آپ اتنے اچھے ٹریڈر ہیں تو پھر آپ بگنر سے یا اپنے گروپ والے ممبر سے کیوں پوچھنا کہ گولڈ کدھر جائے گا اور ایسا کیوں کر رہا ہے. تو لہٰذا آپ سب کے لیے پیغام ہے، یوٹیوب والے جتنے بھی جو بیٹھ کے اپنی دکان کو چمکا رہے ہیں، چمکائیں. آپ کا پیسہ روڈ پہ نہیں پڑا ہوا، اتنا خیال رکھیں. جو کچھ مرضی کریں، آپ کا پیسہ روڈ پہ نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے. باقی گولڈ اب کہاں پہ جائے گا؟ عام سے بندے کی بات یہ ہوتی ہے کہ گولڈ نے بھائی اتنا اوپر آگے اب گرنا ہے. یہ میں تب سے باتیں سنتا ہوا ہوں جب 2150 تک گولڈ گیا تھا، تب سے یہ میں باتیں سنتا ہوا ہوں کہ جی گولڈ نے کچھ لوگوں نے وہاں سے بھی سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل کی تاریخ جو آپ نے بتائی تھی کہ آپ کا لاس $4-5 ہزار سے زیادہ نہیں جائے گا اگر آپ کا اتنا بیلنس ہے، تو میرے دوست ابھی $5,000 لاس چل رہے ہیں. کچھ دوستوں کے 9,000 چل رہے ہیں آپ کی ٹریڈ سے. کچھ دوستوں کے نیچے سے جو آپ نے سیل کروائی تھی جس کا آپ نے بھی سٹاپ لاس نہیں بتایا. یہاں پہ آج مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ اگر ایک اچھا ٹریڈر ہو تو وہ دوسرے کو مس گائیڈ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تب تک آپ کو فیم اٹھانے کے لیے آپ نے بات کی ہے کہ جی میں بتاؤں گا، کیونکہ میرے دوست جتنے بھی نئے ہیں نا، کیونکہ آپ بڑے ایزیلی یہاں پہ اس مارکیٹ کے ساتھ اور ان لوگوں کی باتوں کے ساتھ ٹریپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو باتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ سننا چاہ رہے ہیں. جو مارکیٹ بتانا چاہ رہی ہے آپ کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. گولڈ اتنا اوپر کیوں گیا؟ میں آپ کو اچھا، ہم ٹیکنیکل انالیسس کرنے جا رہے ہیں ویکلی، جو کہ 8 اپریل سے لے کے 12 اپریل 2024 تک ہوں گی. اتنا زیادہ اوپر کیوں گیا؟ آپ سب سے پہلے جائیں. میں آپ کو یہاں پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میک ڈالر ایف ایکس کے جائیں، اس کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، یہاں پر آ جائے تھوڑا سا نیچے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور میں یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ گولڈ ہائی لیول ان 2024 پہ. اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2380 لکھا ہوا ہے کہ گولڈ یہاں تک بھی جائے گا اور اس سے پہلے 2305 کا بریک آؤٹ بھی کرے گا. اور اس سے زیادہ مارکیٹ اب یہ بنی کا ویڈیو 3 مہینے پہلے، ابھی آپ لوگوں کو یاد آ گیا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی. یہ بلکہ یہ جنوری 1 ویک 2024 کو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. کیسے جائے گا، کیوں جائے گا، کیا ریزن ہے، کیا وجہ تھی کہ اتنا اوپر جا رہا ہے، اور اس کو کس نے سپورٹ دیا ہے. صرف ویڈیو آپ صرف یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی. نیوز کی طرف چلتے ہیں. منڈے کو ہمارے پاس کوئی بھی نیوز نہیں ہے جو کہ ہمارے زیادہ والیوم مارکیٹ میں دے، لیکن منڈے کو مارکیٹ
جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے جس حالات سے مارکیٹ نے کام کیا ہے، منڈے کو مارکیٹ کام کروائے گی۔ ٹیوزڈے کو دیکھا جائے تو ٹیوزڈے کو کوئی بھی ایسی خاص نیوز نظر نہیں آ رہی جو مارکیٹ کو ذرا پش کرے، ٹھیک ہے۔ وینسڈے کو آ جاتے ہیں، وینسڈے کو سی پی آئی کی بہت پیاری نیوز ہے۔ اسی طرح نیچے آ جائیں تو ایف او ایم سی ہے۔ یار آپ سب کو ایک ہی نصیحت کروں گا، ایف او ایم سی پہ یوٹیوب والے سوشل میڈیا والے لوگوں کو چھوڑ دے دیکھنا، اپنے اکاؤنٹ کو بھی بند کریں، مارکیٹ کو نہ دیکھا کریں۔ ایف او ایم سی آپ کا کیونکہ آپ کا جو پیسہ آپ کا صحیح جگہ پہ پڑا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور آپ نے ایسے حالات میں ٹریڈ نہیں کریں گے تو آپ کا پیسہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ باقیوں کی بات سن کے نا ایف او ایم سی پہ اپنے اکاؤنٹ کو واش نہ کریں، خیال کریں، ایف او ایم سی پہ کوئی بھی ٹریڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ نیوز پہ ٹریڈ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، دیکھو ایف او ایم سی پہ میں خود بھی کر رہا تو مجھے پتا ہے کہ مارکیٹ نے کرنا گیا ہے، لیکن جو بگنر دوست ہیں نا ان کو میں یہی کہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے ایف او ایم سی کے دوران مارکیٹ اوپن ہی نہ کیا کریں۔ مارکیٹ آپ کی 1000 پپ سے بھی زیادہ اوپر چلی جائے یا نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، آپ کا $1 بھی آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس نہیں ہونے والا جب آپ ایسی خطرناک سچویشن میں کوئی ٹریڈ اوپن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تھرسڈے کو آ جاتے ہیں، تھرسڈے کو آئیں تو یہاں پہ ان امپلائمنٹ کلیمز ہیں اور باقی بھی 3 نیوز ہیں جو کہ بڑی اچھی نیوز ہیں، اور ایکشن بونڈ اچھی نیوز ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کو اس نیوز پہ بڑا اچھا پروفٹ گین کروا دیتی ہے، آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو۔ تو میرے خیال سے پاکستان میں 11 اپریل کو، اور یو اے میں بھی یو اے میں ہوں تو یو اے میں ابھی ٹائم اوپر مینشن ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہماری 10 کو میرے خیال میں ہو، لیکن جو بھی ہوگا آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ فرائیڈے کو دیکھیں، فرائیڈے کو بھی اچھی نیوز ہے، بس ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں مارکیٹ سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، سیل میں آپ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، اس کو ذرا ہٹ کے دیکھتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ میں بتاتا ہوں یہاں سے کہ جب مارکیٹ اس ایریے سے بھاگنا، بلکہ اس سے پہلے بھاگنا جب شروع ہوا ہے تو ہانگ کانگ کے ایک دوست ہیں انعام، پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے نام بھول گیا، لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے، اپنا کمنٹ لازمی نیچے کیجیے گا، ہو سکے تو مجھے اسکرین شاٹس بھی مجھے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے آپ کے ویکلی انالیسس دیکھتا رہوں، اور آپ کی جو ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ہائیسٹ گولڈ لگائے گا، تو انہوں نے اپنا ٹی پی ہٹ کروایا جو کہ 22.45 پہ انہوں نے اپنا ٹی پی ہٹ کروایا، جس پہ ان کو $45,000 کا پروفٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرنی ہے پھر ٹیکنیکل بات کریں جس پہ لوگوں کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گولڈ بڑا خوبصورت اپنے زور کے ساتھ جا رہا ہے اور بڑے مزے کے ساتھ جا رہا ہے یار۔ اگر سیل کی کہانی اگر مجھے نظر آ رہی ہوتی تو مجھے بتائیں کہ میں اپنے بائی والی ٹریڈز کو ہولڈ کر کے کیوں بیٹھا ہوں، اور ایک میں تو ٹی پی بھی نہیں لگایا، اور ایک تو بڑا پاس ہے ٹی پی ہٹ کرنے کے بھی۔ اچھا جی، چارٹ پہ آئیں تو آپ کو سب سے پہلے منتھلی دکھاتے ہیں۔ منتھلی اتنا تیز والیوم ہے جو کہ ابھی تک اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر ہی نہیں رہا، گولڈ میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، یعنی کہ جو ہم نے اس ایریے سے دیکھا تھا گولڈ میں منتھلی کے، ہم نے اس ایریے سے زون کو دیکھا تھا کہ یہاں سے مارکیٹ بھاگے گی اور اس نے ہائیسٹ نیا لیول لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی منتھلی کینڈل کو کلوز ہونے میں کافی زیادہ ٹائم ہے، لیکن ہم نے ایک کینڈل باڈی ہم نے اسٹڈی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ ویکلی آئے، ویکلی میں تو ایک چیز بتا رہا ہے، ایک چیز بڑی واضح بتا رہا ہے کہ اگر گولڈ ہمارے پاس ریٹریسمنٹ کرتا ہے، جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن 2305 جو کہ ہمارا ایک لیول تھا جو کہ اس نے بریک آؤٹ کیا تھا، لیکن ابھی میں چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں تک ریٹریس کرے گا یا 22.89 تک کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی چھوٹے ٹائم فریم میں جاتے ہیں کیونکہ اس کینڈل کی جو ورکنگ ہوئی ہوئی ہے نا، یہ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ منڈے کو اگر کوئی کینڈل اوپن ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، منڈے کو اگر نیوز اس طرح کی آتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا آپ کو دڑو نیوز نہیں بلکہ وار کی نیوز اس طرح کی آتی ہے، تو مارکیٹ نے تو کہیں بھی نہیں رکنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ٹارگٹ اگر دیکھیں تو ابھی فی الوقت جو منیمم دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ اس کا جو ٹارگٹ اگر ہم بات کریں تو یہ میں نے لاسٹ ویکلی انالیسس میں تھے اس میں نے بتایا تھا 2305 کا جب اس نے بریک آؤٹ کرنا ہے، اور دیکھیں کہ مارکیٹ 2-3 دن وہاں پہ ریٹیسٹ کرتی رہی ہے، ٹچ کر کے پھر تھوڑا نیچے آتی تھی، پھر ٹچ کرتی تھی، پھر نیچے آئی، پھر ایٹ دا اینڈ اس نے بریک کیا، اور میں نے کہا تھا کہ جیسے یہ بریک آؤٹ ہوتا ہے
2380 تک مارکیٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے اس ایریے سے اس ایریے تک مارکیٹ 50% 50 بھی نہیں بلکہ 40% مارکیٹ اپنا کام کر چکی ہے. اب بقایا مارکیٹ نے بھی مزید کتنا کرنا ہے. ڈیلی دیکھیں تو ڈیلی کے حساب سے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کتنی بڑی ریٹریسمنٹ نہیں کرنے والا جو ڈیلی کہہ رہا ہے. لیکن H4 کو دیکھیں, H4 کے مطابق جیسے اس نے یہ ٹرینڈ لائن کو ابھی دیکھیں اسٹرکچر بھی ہوتا ہے. اب مارکیٹ نے یہاں پہ آ کے یہ والی حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ مارکیٹ نے اپنے اس زون کو بریک آؤٹ کیا ہے. بریک آؤٹ کیونکہ یہاں پہ جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے نا آپ خام خواہ بھی, کیونکہ میں کل بھی لائیو اسٹریم میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ سر ہم نے سیل کرنا ہے تو کدھر سے کریں, تو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ گولڈ نے سیل ہونا ہے. جب گولڈ نے سیل ہونا ہے نا, میں خود بھی سیل کروں گا اور آپ کو سیل کرواؤں گا, اور میں نے آپ سب کو بائی کی ٹریڈ کرواتا بھی آ رہا ہوں. اور جو میں نے بتایا ہے کہ کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے بڑا اچھا پروفٹ گین کیا ہے صرف بائی کی ٹریڈ کر کے گین کیا ہے. تو جب وہ بائی کی انڈرسٹینڈنگ کر چکے ہیں تو آپ سیل کی انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے اکاؤنٹ کو کیوں واش کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاپ لاس کے بغیر کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی. دوسرا H4 اور H1 کے مطابق دیکھیں تو مارکیٹ کے جو حالات ہیں جو کہ بڑی خوبصورت ترین نظر آتے ہیں. اس نے اپنے اس زون کو توڑا تھا, بریک آؤٹ کیا تھا جو کہ اس کا تھرڈ ٹائم گیا ہے. تو اس کا جو ٹیکنیکل وہی جو ڈیلی میں بتا رہا تھا, اور یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ریٹریسمنٹ کرنے کا اگر موقع ملے, گولڈ کہتا ہے تو 2305 کا کروں گا, لیکن جو اس کی کریکشن یہ والی ابھی تھوڑی سی ہے, یعنی کہ مارکیٹ جو آپ کے پاس کریکشن کرنے کے لیے آئے گی وہ 23 یہ ریٹریسمنٹ کرنے آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے نیچے جو کریکشن ایریا پڑا ہوا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جتنی بھی آپ کو ویکلی انالیسس پہ جو میں نے سوئنگ ٹریڈس اناؤنس کی ہیں تو مارکیٹ وہ ریٹریسمنٹ کرتی ہے. ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ ٹی پی ٹارگٹ ایریا ہٹ کرواتی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹ نے یہ کرنا ہے. دوسرا ایک اور بات کہ جب ہمارے مارکیٹ میں گولڈ میں جب ٹارگٹ ایریا ایک دفعہ اس نے اچیو کر دیا ہے تو مارکیٹ جب دوبارہ نیچے آئے گی تو یا سیل کے بھی اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جب پھر ریٹریسمنٹ والے ایریا میں آتی ہے, آپ نے وہاں سے نہ سیل کرنا ہے نہ بائی کرنا ہے. کیونکہ آپ کی سوئنگ ٹریڈ آپ کی ایک ویک میں جو آپ کا ہمارے ٹیکنیکل انالیسز ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے ٹی پی ہٹ کروا دیا, بس آپ سیم ٹریڈ کریں گے. تو جب دوبارہ مارکیٹ اس ایریا میں جاتی ہے تو اپنا اسٹرکچر اپنے ٹیکنیکل مومنٹم چینج کر کے پھر نئے لیول کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اس حساب سے ہی ٹریڈ لینی ہے. نیکسٹ دیکھا جائے تو یہاں پہ H4 کی کینڈل نے یہاں پہ جو کلوزنگ دی ہے اس کے مطابق بھی دیکھیں تو مارکیٹ نے یہاں پہ والیوم تھوڑا سا پینے کی کوشش کی ہے, ریٹریس کرتی ہے. تو ریٹریسمنٹ ویسے تو مجھے بہت پیاری جو ریٹریسمنٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ٹیکنیکل بن رہی ہے, یہ والی بن رہی ہے. اب H4 کی بات ہے کہ H4 کتنی یہاں پہ کینڈلس بناتا ہے جو کہ یہاں پہ آ کے ٹچ کرتا ہے. یہ وہ بتائیے کہ مارکیٹ نے اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے 2305 کی ریٹریسمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ تھنگ اس کہ ہمارے پاس کیونکہ اس میں ایک اور چیز بتا رہا ہے جو کہ اچھا اس کے مطابق جائیں اگر یہاں سے بھی کینڈلس آتی ہیں اتنی بڑی ریٹریسمنٹ نہیں کر سکتا. گولڈ میں اتنا بڑا والیوم آ چکا ہے کہ 2289 کا بھی مائنڈ میں ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کیونکہ اس کے حالات یہ ریٹریسمنٹ کرنے کے نظر نہیں آ رہے تو اس تک جانے کے لیے اس کے کدھر کے حالات ہوں گے. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارے پاس 89 آ گیا تھا. اچھا H4 اور یہ دوسرا جو ٹیکنیکل ٹارگٹ ہے نا, اب وہ ہمارا ٹیکنیکل ٹارگٹ جو بنتا ہے نا وہ یہاں سے یہ والا بنتا ہے جو کہ 2380 کا ہے. 2380 بڑا خوبصورت ہماری ٹریڈ بن سکتی ہے. آلموسٹ 700 پپس سے اوپر ہماری ٹریڈ بنتی ہے جو کہ سوئنگ ٹریڈ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں مارکیٹ کو دوبارہ نظر دہرا لیتا ہوں کہ مارکیٹ میں واقعی ہی اس کے علاوہ اور کتنے اچھے 2380 والا لیول بریک آؤٹ ہونے کے بعد مارکیٹ نے مزید اوپر جانا ہے. اور کیوں اتنا جائے گی, جو میں نے آپ کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ویڈیو 2024 کے جنوری میں نے اپلوڈ کر دی تھی, آج سے 3 مہینے پہلے,
تو اس کو لازمی جا کے دیکھیے گا. اور میں نے وہاں پہ بتا دیا تھا کہ گولڈ نے جانا کس ایریے میں ہے. ڈیلی میری نظر میں جو خوبصورت ٹریڈ نظر آ رہی ہے جو کہ ڈیلی کے والیوم کے مطابق اگر کہیں گے جی اس ایریے کو آ کے ٹچ کرے جو کہ 2305 کا ہے, بہت مشکل نظر آ رہا ہے. یہ حد مارے 2312 تک آ سکتا ہے. اور اس ایریے سے اب دیکھیں نا مارکیٹ چھوٹے ٹائم فریم میں کچھ اور, لیکن بیسٹ ٹریڈ جو مجھے نظر آ رہی ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے اس زون کا اور ہائیسٹ ریسسٹر لیول کا بریک آؤٹ کیا ہے. اس کے مطابق اس کو یہ ریٹیسٹ کر کے دوبارہ اس والے ایریے میں آنا چاہیے جو کس کا بنتا ہے یہ 2305. اور اب دیکھیں کہ اگر مارکیٹ اس ایریے تک آنے سے رہی کیونکہ مارکیٹ میں بہت اچھا والیوم ہے, اس میں 2289 کا بھی اس میں ہم مائنڈ میں رکھیں گے, لیکن تب رکھیں گے اگر مارکیٹ یہاں پہ صرف اس کو ریٹیسٹ کر رہی ہے نا تو ریٹیسٹ ایک دفعہ کرے گی, اگر دوبارہ جاتی ہے تو پھر ہم اس میں تھوڑے سے الرٹ دیں گے. تیسرا 2380 کا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اس میں ایک اور میں دیکھ رہا تھا چارٹ میں جو کہ 58 تک بھی کوئی اس کی مطلب جا کے ٹچ کر کے واپس آئے گا یا کچھ ہوگا. لیکن آپ کو اس ایریے سے ٹریڈ ملتی ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 50% اکاؤنٹ مطلب پرافٹ پہ جاتی ہے اس ایریے میں جو کہ 4-5 تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ 70% اپنی ٹریڈ کو پرافٹ پہ بک کر لیں, 30% اس کو رہنے دیں. مارکیٹ دوبارہ ریٹیسٹ تھوڑا بہت بھی کرے گی, جیسے ہی کرے گی. اب تو میں یوٹیوب پہ ڈیلی بھی لائیو آتا ہوں تو اس حساب سے مزید ٹریڈز کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. دوسرا جتنے بھی ٹیکنیکل اسٹرکچر مومنٹم ہوتے ہیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور نالج شیئر کر رہا ہوتا ہوں, تو یہ لرننگ پرپس کے لیے بہت بیسٹ چیزیں ہیں. تو اب بہت ہائی رسک نہیں لینا گولڈ میں, یاد رکھیں. آپ کو ہائی رسک والی ٹریڈ میں تب کرواؤں گا جب مارکیٹ میں ایک مجھے ٹیکنیکل نظر آیا کہ گولڈ نے اب سیل ہونا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں ابھی اتنے اوپر آ چکے ہیں. تو میں خود بھی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سیل والا والیوم کہیں مجھے نظر آ جائے. تو جیسے ہی سیل مجھے نظر آتا ہے تو آپ کو اناؤنس بھی کروں گا. تو آپ نے پھر لیکن جو بھی اناؤنس کروں گا سٹاپ لاس کے ساتھ کروں گا. آپ یہ بھی جو ٹریڈ لیں گے تو سٹاپ لاس لازمی لگائیے گا. اگر سٹاپ لاس لگانے کی ہمت نہیں ہے تو پھر ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. جب آپ نے فوریکس میں بیٹھ کے لرننگ کے پرپس کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس خود پروفٹ چل کے آئے گا. جب آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ جی میں نے پروفٹ کمانا ہے, تو دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر کو ایڈمیشن ہونے کے ساتھ ہی اور اس کے فیس جمع کروانے کے ساتھ ہی وہ آپریشن کے لیے نہیں لے کے جاتی ڈاکٹر جو بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. پریکٹیکل کرنے کے سٹیج کے بعد ہی کچھ عرصے کے بعد ہی آپریشن کے لیے لے کے جائیں گے, لیکن پھر بھی آپ سے آپریشن نہیں کروائیں گے. تو جب ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ایک اتنا لمبا عرصہ پروسیس کو پاس کرنا پڑتا ہے, تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ فوریکس میں جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ نے ڈپازٹ کر کے ٹریڈ اوپن کر کے آپ بڑا کچھ نکال لیں گے. مارکیٹ میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے, نکالیں گے, لیکن لرننگ پہ فوکس رکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.